حکومت مخالف تحریک میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے۔ پاکستان میں انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف اور دیگر 6 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تحریک شروع کر رکھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان نے بھی احتجاجی تحریک کا آغاز کیا۔ اگرچہ دونوں تحریکوں کا مقصد بظاہر انتخابی دھاندلیوں کے خلاف احتجاج، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے درمیان باہمی اختلافات اور سیاسی بیان بازیوں نے ابھی تک انہیں ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہونے دیا۔ اس حوالے سے دونوں جماعتوں کے درمیان کئی ایک رابطے ہوئے اور تحریک انصاف کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کیں، لیکن باوجود دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سوموار کے روز قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے پہلے خطاب میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کے حوالے سے آواز بلند کی، بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے کہا اگر پی ٹی آئی کی اکثریت بنتی تو اقتدار تحریک انصاف کے حوالے کیا جائے۔ گزشتہ 15 برس میں تحریک انصاف کے حق میں دیا گیا یہ مولانا فضل الرحمان کا پہلا بیان ہے، جسے تجزیہ نگار دونوں جماعتوں کے درمیان برف پگھلنے کے مترادف قرار دے چکے۔ اس حوالے سے جب مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے مذاکرات شروع نہیں ہوئے، لیکن ہمیں مذاکرات سے انکار نہیں۔ اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں موجود عمران خان نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں کہا انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کرنے کی اجازت دی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی امید ظاہر کی جلد ہی تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی تحریک ایک ساتھ ہوں گے۔ اگر جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف ہاتھ ملاتی اور دونوں کی الگ الگ جاری احتجاجی تحریک ایک ہو جائے تو یقیناً یہ پاکستان میں ایک بڑی احتجاجی تحریک کا روپ دھار سکے گی، لیکن یہ پہلا موقع نہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف ایک سٹیج پر مشترکہ احتجاجی تحریک چلا رہے ہوں۔ اس سے قبل پرویز مشرف دور میں امریکہ مخالف احتجاج اور عدلیہ بحالی تحریک کے دوران مولانا فضل الرحمان اور عمران خان سٹیج شیئر کر چکے۔ اس حوالے سے صحافی لحاظ علی کا کہنا کہ پرویز مشرف دور میں جے یو آئی پی اور پی ٹی آئی کو ایک سٹیج پر جمع کرنے کا کریڈٹ قاضی حسین احمد کو جاتا۔ اس وقت عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ قاضی حسین احمد مرحوم کی شخصیت نے دونوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ ان کے مطابق اس وقت عمران خان اکیلے تھے، جبکہ ایم ایم اے کا ایک بڑا پلیٹ فارم تھا جسے عمران خان نے استعمال کرنا مناسب سمجھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی بیرون ملک تھی اور پاکستان میں اپوزیشن کی قیادت مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد کے امن کے ہاتھ میں تھی، اس لیے عمران خان کو ان کے ساتھ ملنا ہی مناسب لگا۔ 2008 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں جب جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے بائیکاٹ کے اعلان پر کا ثابت قدم رہتے ہوئے انتخابات میں حصہ نہ لیا اور مولانا فضل الرحمان انتخابات میں حصہ لے کر پیپلز پارٹی کے اتحادی بنے تو تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اختلافات کا آغاز ہوا۔ یہ اختلافات اس وقت زور پکڑ گئے جب 2011 میں تحریک انصاف ایک بھرپور سیاسی جماعت کے طور پر ابھری اور مولانا فضل الرحمان کو کے پی کے میں اپنی جگہ محدود ہوتی نظر آئی۔ پہلے 2013 اور پھر 2018 میں تحریک انصاف نے کے پی کے میں جو کامیابی حاصل کی، اس سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو شدید دھچکا لگا اور مولانا فضل الرحمان 1988 کے بعد پہلی بار قومی اسمبلی نہ پہنچ سکے۔ تحریک انصاف کی اسی کامیابی کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کھل کر تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی جماعت کے کارکنان مولانا فضل الرحمان کے خلاف جلسوں میں نامناسب نعرے بازی کرتے نظر آئے۔ صحافی لحاظ علی کا کہنا کہ اس وقت عمران خان اپنی مقبولیت کے عروج پر اور کے پی کے میں انہیں مولانا فضل الرحمان سے اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب ان کی جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس قیادت کا فقدان، جبکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت مقتدر حلقوں پر دباؤ بڑھانا چاہتے، اس لیے اب تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کی قیادت، جبکہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کی مقبولیت کو اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ مشہور، ان کی سیاست کی لغت میں تمام فیصلے فعال حال کی روشنی میں کیے جاتے، اس لیے اگر مولانا فضل الرحمان 9 اگست 2023 کو اقتدار سے نکلنے کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہو سکتے تو اس وقت وہ مقتدر حلقوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے عمران خان کے ساتھ
इत्तेहादी भी बन सकते। इसलिए गालिब इम्कान के मुस्तकबिल करीब में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीकें एक हो जाएं। केपीके के सियासी हालात से वाकफियत रखने वाले सहाफी महमूद जान का कहना, मौलाना फजल रहमान को इस बात का दुख इंतखाबात में जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इनका हिस्सा दिया, इन्हें जमीयत उलमा इस्लाम और इनके जायज हिस्से से महरूम किया गया, इसलिए वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुक़्तदर हलकों से बराबर तौर पर नाला हैं। मौलाना का शिकवा ये कि पीडीएम की हुकूमत में इनकी जमात और इनके अपने साहबजादे शामिल थे और ये मुश्किल वक्त था जब लोगों ने हुक्मरान इत्तेहाद को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया और पीडीएम के सरबराह भी मौलाना फजल रहमान थे। मुश्किल वक्त में साथ देने की वजह से इनका ख्याल था जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में हिस्सा मिला, इन्हें भी हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स सामने आई। इनके मुताबिक मुक़्तदर हलकों नून लीग पीपल्स पार्टी से मायूस होने के बाद मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ का ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला लिया। ताहम दोनों जमातों के गुज़िश्ता एक दहाई के ताल्लुकात को सामने रखते हुए दोनों जमातों के दरमियान कोई इत्तेहाद हो सकेगा, ये 100% मुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों के दरमियान नफरत की हद तक मुखालफत का सिलसिला जारी रहा। महमूद जान का कहना, अगर ये इत्तेहाद होता, जिसके कुछ इम्कानात तो हैं, तो केपीके के हालात को सामने रखते हुए कहा जा सकता नुकसान मौलाना को होगा, क्योंकि इन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत ज्यादा मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया था।